بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ علم کیا نہیں تورات دیکھا تو نے یا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو اوتو جن کو دیا گیا نصیباً حصہ من الکتابی کتاب سے یدعون ان کو بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان ثم پھر یتولا پھر جاتے ہیں یا پھر جاتا ہے فریق منہم ایک گروہ ان میں سے وہم اور وہ معرضون منہ پھیرنے والے ہیں روح گردان ہیں۔ اس ایک آیت کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے کسی مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کیا۔ تورات میں زنا کی سزا رجم تھی، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، یہ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی سزا۔ چونکہ اب یہ دونوں مجرم جو تھے یہ خاندانی اور مالدار تھے، اس لیے یہود کو ان کا سنگسار کرنا گوارا نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ آئے کہ آپ فیصلہ کر دیں، اور انہوں نے ایسا اس خیال سے کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید قرآن میں اس کی سزا ہلکی ہوگی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ سن کر یہودی کہنے لگے کہ آپ نے ہم پر ظلم کیا ہے، ان کو سنگسار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور تمہارے درمیان تورات جو ہے، تورات جس پر تم ایمان رکھتے ہو فیصلہ کن ہے، تو تورات لے آؤ، تو جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ کھول کے دکھا دو، جو اس کا فیصلہ ہوگا تمہیں اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ انصاف کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا کہ تمہارے اندر تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ عبداللہ ابن سوریہ۔ چنانچہ آپ نے اس کو بلوایا اور تورات بھی منگوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا وہ پارہ جس میں رجم کی آیت تھی، سنگسار کرنے کی آیت تھی، ابن سوریہ سے فرمایا کہ پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جب رجم کی آیت تک پہنچا تو اس آیت پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اس کو چھوڑ کر چھپا کر آگے بڑھ گیا، یعنی رجم کی عبارت کو چھوڑا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور اگلی آیتیں بھی پڑھ لی اور پچھلی عبارتیں بھی پڑھ لی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہود کے بڑے عالم تھے اور اب وہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آیت رجم کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ خود اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر اس کا ہاتھ ہٹایا اور آیت رجم پڑھ دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں اور گواہ موجود ہوں تو دونوں کو سنگسار کیا جائے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کے حمل وضع ہونے تک، یعنی بچہ پیدا ہونے تک انتظار کیا جائے، تو اس کے بعد پھر اسے سنگسار کیا جائے۔ اب جب یہ کھل کر بات سامنے آ گئی تو اس پر یہودی جو تھے ظاہر ہے پھر وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور دونوں کو، زانی مرد اور عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سنگسار
کرنے کا حکم ملا اور سنسار کر دیا گیا، جس پر یہود سخت ناراض ہوئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتو نصیباً، جن کو حصہ دیا گیا، من الکتابی، کتاب سے، یعنی تورات اللہ کی کتاب ان کو دی گئی، کتاب اللہ کا جو کلام ہے اس میں سے ان کو حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آؤ اور اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ اس کو پڑھ کے سناؤ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ثم پھر یتولا، منہ موڑ لیتا ہے، پھر جاتا ہے، انحراف کر لیتا ہے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی روگردان، وہ منہ پھیرنے والے ہیں، وہ بے رخی کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ تو یہ اصل میں ان کی بناوٹی حق پرستی تھی، وہ اب جھوٹے حق پرست بنے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی حق پرست نہیں ہے، ہم تو جو ہیں کتاب کو ماننے والے ہیں اور کتاب کی باتوں پر فیصلہ کرنے والے۔ اب عبداللہ بن سلام جو ہیں، جو اسلام لے آئے تھے اور پہلے وہ یہودیوں کے عالم تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ آیت رجم جو ہے انہوں نے ہاتھ رکھ کے اس کو چھپا دیا، تو انہوں نے آگے بڑھ کے ہاتھ ہٹایا اور پڑھ دی، لیکن عام لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا۔ تو ان کا یہی طریقہ تھا کہ یہ ہمیشہ سے فیصلے جو تھے اپنے خواہشات کے مطابق بدل دیتے تھے، جیسا چاہتے کسی کے متعلق حد نافذ کر دیتے، جس کو چاہتے چھوڑ دیتے، جس کو چاہتے سزا دے دیتے، اور اسی طرح یہ کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا سوائے ایامن، دن، معدودات، چند گنتی کے۔ یہ اس وجہ سے ہے، یعنی یہ دھوکہ بازیاں اور یہ حق سے روگردانی جو ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ صرف چند دن کے لیے چھوئے گی، اس کے بعد ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ اس وجہ سے یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین میں، ما کانوا یفترون، کیا کرتے تھے کہ یہ افطرا بازی ہوتا ہے، تراشنا، اپنی طرف سے جھوٹ باندھنا، جھوٹے جو ہیں وہ کچھ تراش کے افطرا بازی کر کے تو وہ آگے احکام بتا دیتے تھے کہ یہ جھوٹی باتیں خود بنا بنا کے گھڑتے رہتے تھے۔ تو اپنے دین کو انہوں نے جو ہے افطرا بازی ہی بنا لیا تھا، اپنے دین کو انہوں نے جھوٹ کا پلندہ ہی بنا لیا تھا، اور ان کے دین نے یہ والی جو باتیں تھیں ان کی، ان باتوں نے، اس رویے نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ ہمیں صرف آگ چند دن کے لیے چھوئے گی۔ اب وہ چند دن کون سے ہیں جس کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ اگر ہم گئے بھی تو جہنم میں تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، وہ چند دن کون سے ہیں؟ وہ چند دن یہ ان کے جو یہودیوں کے پیشوا تھے اور جو یہودیوں کے مذہبی اسلاف تھے، انہوں نے چند باتیں گھڑ رکھی تھیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی پسندیدہ بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، تو اللہ کے نبیوں کی اولاد کو اللہ کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ ایک تو انہوں نے یہ، ان کو فخر تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے اندر نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل چلا ہے، اور نسل در نسل نبی آئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور یہ ان کے پیشواؤں نے ان کو تصویریں دکھائی ہوئی تھی، حسین تصویریں، اور حسین وعدے کیے ہوئے تھے، اور ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ کچھ بھی کر لو تمہیں جنت ملنی ہی ملنی۔ تو ایک تو ان کا یہ تھا عقیدہ کہ ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ دوسرا، اگر مل بھی گئی جہنم، جانا بھی پڑا جہنم میں، تو ان کے نزدیک وہی تھے 40 دن، کیونکہ 40 دن جو تھے وہ بنائے، وہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے
کوہ طور پر تورات لینے، تو پیچھے سے انہوں نے بچھڑا بنا لیا تھا اور بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی، تو وہ بڑا سخت حکم تھا نا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر واپس جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تورات، تو واپسی پر ان کا جو ان کو سزا دی گئی تھی وہ یہ تھا کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا میں ہمیں بس 40 دن کی لیے ہمیں جانا ہوگا جہنم میں، اور اس کے بعد پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ صرف 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری اولاد کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا مگر صرف اتنے دن تک جب تک کہ قسم پوری نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں، جیسے من گھڑت عقائد ہمارے ہاں بھی اب رواج پا گئے ہیں نا۔ ہمارے عام عوام جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بچا لیں گے اور وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے تو ہمارے لیے جنت پکی پکی ہے، کیونکہ ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں اور آخری نبی اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ سے ہر بات منوا لیتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کے عقیدے ہماری امت نے بھی گھڑ رکھے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیسے ہوگا جب جمعناہم یعنی ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس وقت کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی قیامت کے دن میں جمع کریں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، وَوُفِّيَتْ اور پورا پورا دیا جائے گا، کلو ہر ایک، نفسن جان کو، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ان آیات کا جو شان نزول کے تحت جو واقعہ مذکور ہوا ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ قرآن کے بعض قوانین جو ہیں، اب یہ جو رجم والی آیت کا واقعہ ہے نا، کہ بعض قوانین جو ہیں وہ پچھلی شریعتوں میں بھی ویسے ہی تھے، مثلا جیسے توحید سیم ہے سب میں، روزہ بھی تھا، بس انداز فرق تھا، تو اسی طرح یہ رجم کی آیت وغیرہ جو ہے، سزا، زنا کی سزا، چوری کی سزا، یہ بھی ویسی ہی ہے۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا کہ انہوں نے اس وقت اللہ پر جھوٹ باندھا ہوا ہے، رسولوں پر جھوٹ باندھا ہے، انبیاء اور علماء کو قتل کیا، ایک ایک بات کا اللہ کو جواب ان کو دینا پڑے گا اور ایک ایک گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن کے آنے میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے، اس دن ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جو غلط عقائد ہیں اس کا جواب یہ دے دیا کہ یہ جو سمجھ رہی ہیں کہ 40 دن اور 7 دن، ایسا نہیں ہوگا، ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، جس نے جو غلطی کی ہے اس کو وہ پیش کی جائے گی اس کی غلطی۔ اگلی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ